السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام مریم. انکل آج شام ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک پڑھ رہے ہیں. ہاں بس کچھ چیزوں کو دیکھ رہا تھا مریم. تو آج لگے ہاتھوں ہمیں نا تو ایک سوال کا جواب دے دیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو. پوچھو پوچھو. ایک یہ سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف اور خشیہ کی ہم بات کرتے ہیں. اس کو ہم بہت سارے الفاظ ہم پڑھتے بھی ہیں، ان کا ترجمہ اللہ سے خوف کرنا ہی ہوتا ہے یا اللہ سے ڈر رکھنا ہوتا ہے. ہم بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں. تو میرا سوال ایک تو یہ ہے کہ اس خوف اور خشیہ اس پہ کیا فرق ہے، اور دوسرا کیا ہمیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈرنے کے لیے؟ بہت ذہین ٹاپک ہے یہ تو، بہت ہی اس کے اندر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو بتا دوں گا. آپ نے دو لفظ لیے ہیں، خوف اور خشیہ، جن کا ترجمہ عموماً ہمارے قرآنوں میں ڈر کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک تیسرا لفظ بھی بتاتا ہوں، اس کا بھی ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے تقویٰ. مثلاً جب یہ لفظ اتقوا اللہ آتا ہے تو آپ اس کے نیچے دیکھیں گے اللہ سے ڈرو. تو کیا تقویٰ، خوف اور خشیہ ایک ہی چیز ہے؟ کیا اللہ واقعی کوئی چیز ڈرنے کی چیز ہے؟ اب یہ دیکھیے، میں ان الفاظوں کو تھوڑا تھوڑا آپ کو کھولوں گا اور آپ کے سوال کا جواب اس میں چھپا ہوا ہوگا. تقویٰ جو لفظ ہے وہ وقیہ سے نکلا ہے. وقیہ کہتے ہیں ٹو ٹیک گڈ کیئر، کسی چیز کی اچھی سی حفاظت کرنا، ٹو افورڈ پروٹیکشن، ٹو obviate یا ٹو بی بیویئر، احساس کرنا. اب ہمیں احساس کیا کرنا ہے جب یہ لفظ آتا ہے واتقوا اللہ؟ تو اس کا مطلب اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کا احساس کرو. کس چیز کا احساس کرو؟ اللہ کے کچھ قوانین ہیں، رائٹ؟ ان کے اوپر اگر ہم عمل درآمد کریں گے تو ایک نتیجہ ہے، اور اگر ان کو توڑیں گے تو دوسرا نتیجہ ہے. تو وہ جو توڑنے کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس کا احساس ہے واتقوا اللہ، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا. اب میں آپ کو ایک آیت اس کے لیے سامنے رکھتا ہوں. بڑی خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آخر میں ترجمہ ہوگا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ایک دم سے خوف سے ہٹا کے متقی بنا دیا انہوں نے، حالانکہ اس کا ترجمہ ہوگا سو دیٹ یو ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف. متقی وہ ہوگا جو بچنے کی کوشش کرے گا، جسے احساس ہوگا اپنے اندر. اچھا، اب یہ ایک اور آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. نہیں، بی ویئر آف اللہ. غلط کاموں سے بچنے کا ایک احساس پیدا کرو اپنے اندر، کیونکہ اللہ تمہارے تمام اعمالوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہوا تقویٰ وقیہ کا. اب دوسرا لفظ آپ نے کہا خشیہ. خشیہ کو ترجمہ افریڈ نہیں ہے، اپریہنسو ہے. کسی چیز کے بارے میں اینکشیس ہونا، اپریہنسو ہونا. یا اس کو میں سیدھے الفاظوں میں کہوں الارم. جیسے کسی گھر میں اگر آگ لگ جائے یا بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایک الارم بج جاتا ہے جو ہمیں خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے. یہ ہے وہ لفظ خشیہ. اب خشیہ میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ لفظ جب بھی آئے گا تو خشیت اللہ کر کے آئے گا، یا اس جملے میں اللہ ضرور موجود ہوں گے. یہ گرفت کا احساس ہے. کس چیز کے گرفت کا احساس ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کے دبدبے کا احساس ہے. اب اس کے لیے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں جو سورہ حدید کی ایک آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ایمان والے اس بات کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اپنے ذہنوں میں اس احساس کو اجاگر کریں کہ اللہ کی باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے جو حقیقی انداز میں پیش کر دی گئی ہے. اب دیکھیے، یہاں ڈر نہیں ہے، خشیت اللہ نہیں ہے، یہاں خشیہ اللہ کا احساس کرنا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا مدد طلب کرو حوصلے اور فرائض منصبی کی ادائیگی سے. یہ میں نے صلاۃ کا ترجمہ کر دیا. اس کو ہم مزید تفصیل سے بتائیں گے. یہ مشکل تو ہے
مگر جو اللہ کی گرفت کا احساس کرتے ہیں ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. اب کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں اس آیت سے میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن ہم کسی اور دن پر گفتگو کریں گے. اچھا, اب تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے خوف. خوف کیا ہے؟ خوف از ایکچولی فیئر کاسڈ بائی ایکسپیکٹیشن آف ڈینجر. کوئی خطرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ کو ایک خوف ہے, طوفان آنے والا ہے, رائٹ, یا سامنے سے ٹرین آ رہی ہے اور آپ جا رہے ہیں, تو آپ کو ایک خوف ہے کہ کہیں اس سے میری ٹکر نہ ہو جائے. اسے دوسرے الفاظوں میں ہم وری کہہ سکتے ہیں, کنسرن کہہ سکتے ہیں. اب جب ہم اس کو قرآن مجید میں رکھیں گے تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا, اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ غلط کام کر جانے کے بعد یا کر جانے سے پہلے اس کی گرفت کے بارے میں ڈرنا. کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد اب میں مشکل میں آنے والا ہوں, دونوں طریقوں سے اس احساس کو, ڈرنے کو, اس احساس کو خوف کہتے ہیں. آئیے اس کی آیتیں دیکھتے ہیں قرآن مجید سے. سورہ انعام آیت نمبر 15. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. انہیں دو ٹوک بتا دو. قل کا ترجمہ میں کہتا ہوں دو ٹوک بتا دو, اسٹیٹ دیم, دو ٹوک بتا دو کہ میں اپنے رب کی اس گرفت کا, خوف کا احساس کرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں تو آنے والے وقت میں مشکلات میں پھنس جاؤں گا. کتنا کھل کے لفظ یہ سامنے آ گیا. اب دیکھیے, ہم نے آیت بڑی عام سی سنی ہوئی ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بہت لمبی آیت ہے یہ, سورہ بقرہ کی 262. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سے شروع ہوتی ہے. میں جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ کو یہ لفظ اس کے اندر خوبصورتی سے نظر آ جائے گا. تو جو لوگ اللہ کے بتائے طریقے سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتلاتے ہیں اور نہ ہی انہیں پریشان کرتے ہیں, ان کے لیے اس کا اجر ان کی رب کی طرف سے ہے. انہیں کسی گرفت کا خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں کسی قسم کی اداسی ہوگی. یہ اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کے قوانین کی گرفت میں آ جانے کا خوف ہے. ایک اور آیت اور یہ آخری آیت, اور بات بڑی کھل کے سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 16. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون. اب دیکھیں یہاں پہ تقوی بھی آ گیا اور خوف بھی آ گیا ایک ہی آیت کے اندر. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, پوری آیت میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. اس طرح اللہ اپنے بندوں کو غلط کاموں کی گرفت کا احساس دلاتے ہیں اور پورے اختیار کے ساتھ میری ہی حفاظت طلب کرو. یہ تقوی کا ترجمہ. ٹیک گڈ کیئر آف می. اللہ کہہ رہے ہیں میری, فتقونی, میری ٹیک کیئر کرو. میری ٹیک کیئر کرو سے کیا مراد ہے؟ میری ٹیک کیئر یہ ہے کہ میرے قوانین کا احساس کرو. تینوں لفظ کھل کے سامنے آ گئے کہ خشیہ کسی گرفت کا, اللہ کی عظمت, خشیہ اللہ کی عظمت, دبدبے اور جلال کا احساس ہے. تقوی قوانین بے غلط کام کرنے کا احساس ہے, اور خوف غلط کام کر جانے کے بعد یا کرنے سے پہلے اس کی گرفت میں آ جانے کا احساس. جی, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے خوف کریں کچھ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے, اور اگر ہم نہیں الائن ہوتے تو اس کے ساتھ جو پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کا احساس ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. آپ اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیں کہ دیکھو بیٹا, اگر آپ جھوٹ بولو گے تو یہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے, اس کا ایک نتیجہ نکلے گا, برا نتیجہ نکلے گا, اس کا احساس کرنا. تھینک یو انکل.